السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے آپ سے ایک تجویز چاہیے, اور وہ تجویز جو ہے نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, ہم نے, آپ کو پتا ہوگا جو میرے ریگولر سبسکرائبرز ہیں, کہ ہم لوگ عام طور پہ دن میں 2 ویڈیوز کیا کرتے تھے, ایک صبح اور ایک شام. لیکن اس جنگ کی وجہ سے ہم نے دن میں 3 ویڈیوز کرنا شروع کر دی, اور اب اس بات کو, اس سیکوینس کو جو ہے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے. 1 مہینے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے سوائے عید کا جو پہلا دن تھا, سوائے اس کے باقی کسی دن ہم نے چھٹی نہیں کی. میری ٹیم نے چھٹی نہیں کی. اتوار کے دن بھی انہوں نے کام کیا, یعنی کہ پورا ہفتہ وہ کام کرتے رہے. 1 مہینہ ہو چکا ہے, اور 1 مہینے سے ہم 3 ویڈیوز جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کیا اب ہمیں 3 سے 2 کے اوپر آ جانا چاہیے؟ کیونکہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے اپنی میٹنگ کے دوران کہ جناب اب ہمیں کیا واپس 2 ویڈیوز کے اوپر آ جانا چاہیے, یا ابھی بھی 3 ویڈیوز کے اوپر ہی چلنا چاہیے. تو میں نے اپنی ٹیم سے یہ ڈسکس کیا. میں نے کہا بھائی اس کا فیصلہ ہم کرنے کے بجائے سبسکرائبرز کو کرنے دیتے ہیں. تو آپ سے تجویز چاہیے کہ کیا ہمیں دن میں 3 ویڈیوز کرنی چاہیے یا 2 ویڈیوز ہی کافی ہوتی ہیں. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہم اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی نیچے شیئر کر رہے ہیں, یہ پول میں ادھر بھی ڈالنے لگا ہوں, اور اپنے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں, تاکہ ہمیں ایک کلیکٹیو رائے مل جائے اور اس کے مطابق پھر ہم آگے چلیں. کیونکہ ظاہری بات ہے جنگ جو ہے پتہ نہیں کتنی دیر چلتی رہے گی, تو کیا اسی طرح یہ 3 ویڈیوز جو ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کی جائیں, یا اس کو اب دوبارہ سکویز کر دیا جائے. اچھا جی, بہرحال اس ویڈیو کے خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ نے ایک پورشن آئے گا بیچ میں ابھی ویڈیو میں آگے چل کے, جہاں پہ میں انڈیا کے حوالے سے بات کروں گا. وہاں پہ مودی کے ساتھ ایسا کمال کام ہوا ہے پچھلے 24 گھنٹے کے اندر. اگر وہ کامنٹری میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہ کی تو میرے خیال میں بہت ناانصافی ہوگی. آپ نے اس پورشن کا ضرور انتظار کرنا ہے ویڈیو میں آگے چل کے. لیکن سب سے پہلے ایک یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھیے گا. یہ بیسکلی ایک چائنا کا ایک نیوز مطلب پیج ہے, اس نے یہ ویڈیو شیئر کی ہے, اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ مجتبیٰ خامنہئی کی یہ ویڈیو ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ امامت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اور پیچھے ایرانی فوجی جو ہیں وہ اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور کسی بنکر کی یہ ویڈیو لگ رہی ہے, کسی بند جگہ کی یہ ویڈیو لگ رہی ہے. لیکن اس میں 2-4 ایشوز ہیں. ایک تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ظاہری بات ہے مجتبیٰ خامنہئی کی تصویر جو ہے وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی. دوسرا, ایرانی اسٹیٹ میڈیا کی جانب سے یہ ویڈیو جو ہے ریلیز نہیں کی گئی, تو اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی جو ہے وہ شک پیدا ہوتا ہے. تیسرا, اس میں کچھ جھلک جو ہے نا وہ اے آئی کی لگ رہی ہے. مطلب ظاہری بات ہے اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ایون ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا یہ اس طرح ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کا افیکٹ کچھ اس طرح کا آ رہا ہے کہ جیسے میزائلوں کے بیچ میں یہ جو نماز پڑھنے کی ویڈیو ہے یہ, اور اس میں مجتبیٰ خامنہئی کلیئرلی نظر بھی نہیں آ رہے, لیکن کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مجتبیٰ خامنہئی ہیں. سو آئی ہیو ڈاؤٹس اباؤٹ دس پکچر, دس ویڈیو, کہ یہ ایکچولی وہی ہے جو کلیم کیا جا رہا ہے یا نہیں. لیکن ہم نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ضرور کر دی جائے. اس کے علاوہ ایک اور تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے, یہ کلیم کیا جا رہا ہے, اچھا یہ پریس ٹی وی کی جانب سے, جو کہ ان کا سرکاری میڈیا ہے ایران کا, ان کی جانب سے یہ تصویر جو ہے وہ جاری کی گئی. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو سابق سپریم لیڈر تھے آیت اللہ خامنہئی, یہ ان کی شہادت سے چند لمحے پہلے کی یہ تصویر ہے. اور اس کے اندر جو ہے اس میں آیت اللہ خامنہئی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں دیکھا جا سکتا ہے. اور یہ تصویر جو ہے CCTV کیمرے کی مدد سے اس وقت لی گئی جب وہ اپنی رہائش گاہ کے اندر موجود تھے. ذرائع کے مطابق یہ تصویر ان کی شہادت سے چند لمحے قبل کی تھی, جسے بعد میں منظر عام پر لایا گیا. اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا اور مختلف حلقوں میں اس کے اوپر تبصرے جاری ہیں. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پہلے یہ تصویر جاری کی گئی پریس ٹی وی کی جانب سے, لیکن اس کے بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا گیا. سو اب یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ اس کو کیا یہ پکچر جو ہے وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. لیکن یہ سرکاری میڈیا کی جانب سے پہلے جو ہے جاری کیا گیا, لیکن بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا. اس کے علاوہ ایک جناب یہ ہیڈ لائنز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں یہ بیسکلی ویون نیوز آؤٹلیٹ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستانی سفارت خانے کے قریب جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے, بڑی شدید بمباری کی گئی. ایون دو پاکستانی سفارت خانے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. پاکستان کے جو سفیر ہیں وہاں پہ موجود ٹیپو صاحب, وہ بھی خیریت سے ہیں, کسی پاکستانی عملے کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے, لیکن آس پاس بڑی شدید وہاں پہ بمباری ہوئی ہے. تو اس کے اوپر ویون نے یہ ہیڈ لائن دی ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں جی پاکستان از نو قطر, وی ول بیٹ دا ہیل آؤٹ آف دیم اف اسلام آباد وانس اسرائیل. کہ ان کا یہ کہنے کا مقصد, اور نیچے خبر میں وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ جو ایمبیسی کے پاس
دھماکے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے اسرائیل کو کہا ہے کہ ہمیں قطر مت سمجھنا, ہم تمہاری ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے اگر تم نے ہمارے عملے کے اوپر یا ہمارے سفارت خانے کے اوپر یا ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی. لیکن اس ساری چیز میں 2-4 پوائنٹس ہیں. پہلی بات تو یہ کہ خبر کا جو ایڈیٹر ہے وہ کون ہے؟ آدتیہ شکلا, یہ اس کی جانب سے خبر جاری کی گئی ہے. ویون جو ہے وہ بیسکلی ایک انڈین نیوز ویب سائٹ ہے, نیوز آؤٹ لیٹ ہے. تیسری بات یہ کہ ہمارے پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پہ میں نے کہیں پہ ابھی تک یہ ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ظاہری بات ہے اسرائیل کو تڑی نہیں لگا سکتا, بالکل لگا سکتا ہے, لیکن جو چیز کہی نہیں گئی ہو یا جو بنا دی جائے, مینوفیکچر کر دی جائے, وہ امپورٹنٹ ہے. اور ذہن میں رکھیے گا, اب اس کا بیک گراؤنڈ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں, وہ اس لیے کیونکہ انڈیا کے اندر جو ہے اس وقت آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان اتنی سینٹر سٹیج کے اوپر کیوں ہے. تو اور کیا پاکستان نے آفیشیلی کوئی ایسی تڑی لگائی ہے؟ مطلب میں نے دفتر خارجہ کا کوئی ایسا بیان نہیں سنا ہے. تو یہ ایک انڈین ویب سائٹ جو ہے پاکستان کو کوٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ ان کو یہ کہا ہے. بالکل پاکستان کہہ سکتا ہے, بالکل پاکستان کی اتنی ہمت ہے, اتنی جرت ہے کہ وہ اسرائیل کو تڑی لگا سکتا ہے. اور اسرائیل میرا خیال میں اگر پوری دنیا میں کسی مسلم ملک سے اگر ڈرتا ہے تو وہ واقعی پاکستان ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. اس لیے اس سے ڈرنا بھی چاہیے. لیکن اس سٹیٹمنٹ کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کے اوپر ڈاؤٹس ہیں کہ جس طرح اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جناب ڈراپ سائٹ ایک ویب سائٹ ہے, اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ایران نے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں اور اسرائیل پر درمیانے درجے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں, ڈرونز اور ملٹی وار ہیڈز ہتھیاروں سے جو ہے وہ حملہ کیا ہے. پاسداران انقلاب گارڈز کا کہنا ہے کہ حملوں میں دشمن کے اسٹریٹجک مقامات کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی شہر اشدود میں آئل سٹوریج ٹینک اور ڈپو کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا. ایرانی پاسداران انقلاب گارڈز کے مطابق کویت کے علی السالم العدیدی اور یو اے ای کے الزفرا بیسز کو بھی نشانہ بنایا گیا, جبکہ بحرین کے شیخ عیسیٰ بیس پر بھی حملے کیے گئے ہیں. ویڈیو میں تل ابیب اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں آسمان کے اوپر جو ہے میزائلوں کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ اس کی فوٹیجز آپ اسکرین کے اوپر اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ تل ابیب اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو بیسز ہیں اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ یہ بھی آئی ہے کہ آج صبح کویت سٹی کے قریب کویت کی شوائخ بندرگاہ کے اوپر ڈرون حملہ ہوا ہے. پورٹ اتھارٹی کے مطابق مادی نقصان ہوا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. گزشتہ چند گھنٹوں میں کویت کی بندرگاہوں کے اوپر یہ دوسرا حملہ ہے. خبری ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ حملے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں اور ان کے دوران ان حملوں کا نشانہ امریکی مفادات تھے. ان حملوں میں کویت کی مبارک بندرگاہ حملے کا نشانہ بنی. خود ذرائع نے مشترکہ ڈرون میزائل حملوں کی بھی یہاں پہ اطلاع دی ہے. تو کویت کے اوپر بھی جو ہے وہ پچھلے 2 دنوں میں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ ایرانی اٹیکس جو ہیں وہ وہاں پہ کافی بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ انٹیل آبزرور کی جانب سے جو ہے وہ چند تصویریں جاری کی گئی ہیں اور ان تصویروں کے حوالے سے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب امریکہ کی جانب سے پہلی دفعہ اب جو ہے وہ جو پانی میں چلنے والے ڈرونز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اب استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ جناب اب کسی قسم کے ڈرونز بھی جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ ان ڈرونز کے نتیجے میں جو ہے وہ جو پانی میں چلنے والے ڈرونز ہیں اس سے جو ہے وہ اس وار کے اندر کس حد تک تبدیلی آتی ہے, کیونکہ اس سے پہلے ایران کے حوالے سے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اب خبریں آ رہی ہیں کہ دیگر ڈرونز بھی جو ہے وہ اب امریکہ کی جانب سے ان ڈرونز کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جناب ایک امریکی ایئر فورس لڑاکا طیارہ جو ہے جو ٹرانسپورٹ طیارہ ہے وہ جیسے ہی علی السلیم ایئر بیس کویت سے وہ نکلا ہے تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ ایمرجنسی کے سگنلز جو ہے وہ دینا شروع کیے ہیں. اور یہ تصویریں جو ہیں وہ اس کے سامنے آئی ہیں کہ جیسی وہ وہاں سے اڑا ہے تو اس کے بعد اس نے کسی سیریس سچویشن کے حوالے سے, عام طور پہ کوئی میکینیکل فیلیئرز ہو, میڈیکل ایشو ہو یا کوئی اور کرٹیکل سچویشن ہو جہاز کو, تو تب یہ سگنل جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تو اس جہاز کے بارے میں, ایک اور امریکی جہاز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے ان کو اجازت سے سگنل آیا. لیکن ظاہری بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وار کے اندر جو ہے وہ خبر کو ہر طرح روکنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے, جو خبر خاص طور پہ اس ملک کے خلاف جاری ہو. اب یہ نہیں پتا کہ یہ سگنل جو ہے یہاں سے کیوں آیا ہے. اس کے علاوہ یہ چند تصاویر جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں اور اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ تہران کا ضلع ہے اور یہاں پہ ایک رہائشی علاقے سے قریب جو ہے ایک میزائل کو ناکارہ بنایا گیا. یہ اس کی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. تہران کا ڈسٹرکٹ 4 ہے جہاں پہ ایک میزائل پھینکا تو گیا لیکن وہ پھٹا نہیں, تو اس کو ڈگ کر کے جو ہے بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے اس کے بعد اس کو اس ایریا سے نکالا گیا ہے
اور اس کے بعد اس کو ڈسپوز آف کرنے کی جو ہے وہ تہران کے اندر کوشش کی جائے گی. وہ جو ڈرونز کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا تھا وہ بیسکلی وہ یہ ویڈیو وہ تصویر ہے جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جناب امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ انکریوڈ ڈرون اسپیڈ بوٹس جو ہیں وہ پیٹرولنگ کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. یہ ہے وہ جو ڈرون بوٹ استعمال کی جا رہی ہے جس کے اوپر بیسکلی ایک کیمرہ فٹ ہے. بالکل نئی نئی قسم کی چیزیں جو ہے وہ آج تک سے پہلے جو وار میں کبھی نظر نہیں آئی تھی وہ اب جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جس کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ نہیں سوار اور صرف ریموٹ کے ذریعے جو ہے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وال اسٹریٹ جرنل نے جناب رپورٹ کیا ہے کہ پینٹاگون مشرق وسطیٰ میں مزید 10,000 گراؤنڈ ٹروپس بھیجنے کے اوپر غور کر رہا ہے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید فوجی آپریشنز میسر آ سکیں. چاہے وہ تہران کے ساتھ مذاکرات پہ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں لیکن 10,000 فوجی بھیجنے کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. ادھر سینٹ کی مسلح خدمات کمیٹی ٹرمپ انتظامیہ کے ایران کے ساتھ جنگ پر اپنی پہلی عوامی سماعت کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے لیکن یہ اپریل کے وقت سے پہلے نہیں ہوگی جب سینیٹرز اپنی اسپرنگ سیزن کی تعطیلات سے واپس آئیں گے. تو دس کوڈ ایکچولی اوپن کین آف ورمز کہ وہاں پہ جب یہ اوپن ڈبیٹ ہوگی جس میں پبلک بھی شرکت کرے گی تو اس کے بعد وہاں پہ ریاکشنز کس قسم کے آئیں گے کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ کے خلاف اب رائے رکھتی ہے. سو جب پبلک ہیئرنگ ہوگی تو اس کے اندر لوگوں کی رائے ہوگی وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. اس کے علاوہ یہ ایک خبر ہے جس میں ایک فارمر CIA آفیسر ہے جان کریاکو. انہوں نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران نے یہ ان کا بیان سامنے آیا کہ اگر ایران نے امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کو ڈبو دیا تو یہ ورلڈ وار 3 کا سبب بن جائے گا. ہائپرسونک میزائلوں کے خلاف کوئی دفاع نہیں ہے اور ایران کے پاس یہ میزائل موجود ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں نے کل اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ان کا ایک USS ابراہیم لنکن جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے جو بیسکلی بحری بیڑا ہے جس کے اوپر جہاز لینڈ کرتے ہیں اور ٹیک آف کرتے ہیں اس کے بارے میں خبر آئی تھی کہ ایران نے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس نے اپنی پوزیشن چینج کی اور وہ تھوڑا سا ریٹریٹ کیا ہے تھوڑا سا پیچھے کی طرف گیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ CIA کے فارمر آفیسر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران اس کو ڈبونے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ورلڈ وار 3 جو ہے وہ شروع ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے ان کا اور اگر وہ ہٹ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ یہ جنگ بالکل ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر جو ہے وہ چلی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ خبر یہ ہے کہ جناب ایران نے میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل میں تباہی کی ویڈیو سینسر کرنے کا سلسلہ جو جاری ہے مگر اسرائیل میں صرف حزب اللہ کے حملوں سے کس قدر تباہی ہوئی ہے اس کا اظہار لبنانی سرحد کے قریب واقع علاقے مارگلیوت کے میئر نے کیا ہے. یہ ایک اسرائیلی میئر ہے وہ اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. TV کے اوپر براہ راست یہ میئر جو ہے وہ انٹرویو دے رہا تھا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ ہر چیز تباہ ہو گئی ہے مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے. مارگلیوت کے میئر نے فریاد کرتے ہوئے مغربی ممالک سے کہا کہ تسلیم کرو کہ تم اس صورتحال سے نمٹ نہیں سکے اور ساتھ ہی فریاد کی کہ اسرائیل کے لیے کچھ کرو. مطلب وہ رونا شروع ہو گیا لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا. دوسری جانب اسرائیل کے علاقے کریت شمونا کے میئر وہ بھی جو ہے وہ ایک میٹنگ کے دوران پھٹ پڑے. بنجامن نیتنیاہو کی پالیسی پر مشتعل میئر نے کہا کہ حزب اللہ جیت گئی اسرائیلی ریاست جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. اجلاس سے خطاب میں میئر نے کہا کہ اسرائیل کا ایک شہر صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکا ہے. 16,000 شہری جا چکے ہیں بقیہ 10,000 اگر 10 روز بھی ٹھہرے تو بمباری میں صرف 10 ہی بچیں گے. لبنان اور ایران محاذ ہم کیسے بھی ختم کریں شہری یہ کہتے ہیں کہ حزب اللہ جیت گئی. سوال کیا کہ اسرائیل کی یہ کیسی فتح ہے کہ لوگوں کو تحفظ ہی نہیں دیا جا سکتا. لوگوں کو مسلسل شیلٹر میں پناہ لینی پڑ رہی ہے. ہر سیکنڈ پر بارود یہاں پہ برس رہا ہے. سو یہ صورتحال ہے جہاں پہ یہ رپورٹنگ ہوتی ہے. بتایا جاتا ہے بار بار کہ جناب یہاں پہ ایران کے اوپر تہران کے اوپر ایران کے مختلف شہروں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے تو وہاں پہ ادھر بھی جو اسرائیل کے اوپر بمباری ہو رہی ہے وہاں پہ ان کے میئر بھی جو ہے وہ لائیو ٹیلی ویژن پہ رونا دھونا شروع ہو گئے. ایکچولی رونا شروع ہو گئے. مطلب ایک تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں نا لفظی طور پہ کہ جناب رونا دھونا شروع کرتا ہے وہ ایکچولی رو پڑا کہ جی میرے اس شہر کے اوپر اتنی بمباری ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے شہر چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ اسرائیل کے اندر جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے حکومت کے اوپر الزام لگایا کہ وہ بغیر کسی حکمت عملی کے بہت کم فوجیوں کو اس وقت جنگ کے اندر جو ہے وہ بھیج رہی ہے. اپنے ویڈیو بیان میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جی اسرائیل کی فوج اپنی زیادہ سے زیادہ صلاحیت تک پہنچ چکی ہے اور حکومت میدان جنگ میں فوجیوں کا خون بہنے دے رہی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت حکمت عملی اور ضروری وسائل کے بغیر بہت کم فوجیوں کو ایک بڑے جنگی محاذ پہ بھیج رہی ہے. ریزرو فوجی تھک چکے ہیں اور اب وہ ہمارے سیکیورٹی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ بیسکلی ساری گفتگو تب آئی ہے جب ملک کا جو چیف آف سٹاف تھا اس کی آڈیو ریلیز ہوئی ہے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد وہاں پہ اسرائیل کے اندر یہ بڑے ریاکشن آ رہے ہیں کہ بھائی یہ حالت ہے. ہمیں تو بتایا گیا تھا جناب ہم نے یہ بھی اڑا دیا وہ بھی اڑا دیا اس کو بھی قتل کر دیا. تو ہماری تو اپنے فوجیوں کا برا حال ہے یہاں پہ اور وہ کسی وقت بھی ہتھیار ڈالنے والے ہیں. وہ کسی وقت بھی کولیپس کر جائیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ جناب
ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے وہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ 10 دن کا جو ہے اس نے بیچ میں ایک بریک دیا ہے، تو اس کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو میں نے بریک کی ہے یہ ایران کے کہنے پہ کی ہے، کہ ایران نے کہا کہ جی ہمیں جو ہے نا 7 دن اور دے دیں، ہم ذرا اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں مذاکرات کے حوالے سے. تو میں نے کہا 7 نہیں، آپ 10 دن لے لیں. اب ظاہری بات ہے یہ پروپیگنڈا اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، مطلب ایران جو ہے وہ خاص طور پہ ان 5 دنوں میں پبلکلی وہ کہتا رہا کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے نہیں کرنے مذاکرات. لیکن پھر اس کے بعد یہ جو چیسٹ ہمپنگ ہوتی ہے نا، وار مانگرنگ ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس قسم کے بڑے بڑے کلیمز کیے جاتے ہیں کہ میں تو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لو، تو یہ ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنے آپ کو ایک پوائنٹ آف ہائی پوزیشن پہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی سانو بریک دے دو. تو یہاں پہ ایران کو منانے کے مسئلے پڑے ہوئے، ایران مان ہی نہیں رہا مذاکرات کرنے کے، وہ کہتا ہے ہمیں امریکہ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کہے گا کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم جو ہے وہ اور دیتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ جناب 10 دن کے لیے جو ہے فی الحال ہم نے انرجی سیکٹر کے اوپر، باقی بمباری جاری رہے گی، فوجی تنصیبات کے اوپر جو ہے وہ بمباری جاری رہے گی، انرجی سیکٹر کے اوپر بمباری جو ہے وہ فی الحال روک دی گئی ہے. اس کے علاوہ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جی میری معلومات کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں کی گئی ہیں، دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات جلد متوقع ہے، دونوں ممالک کے نمائندوں کی ملاقات بظاہر پاکستان میں ہی ہو سکتی ہے. ایک اور سورس، آفیشیل سورس جو ہے وہ اب یہ کنفرم کر رہی ہے کہ پاکستان از رائٹ ناؤ دا فیوریٹ اسپاٹ کہ وہاں پہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں. میں نے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اینڈریو وٹکاف جو ہے اس نے بھی آفیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا کہ جناب ہم نے پاکستان کو وہ 15 شرائط کا جو ہے وہ ایک ڈوسیئر دیا ہے، اور انہوں نے آگے ایران کو دیا ہے. تو اب یہ جرمن وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ یہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جناب ہاں جی آپس میں چینل آف کمیونیکیشن ایران اور امریکہ کے درمیان کھلا ہوا ہے، اور مذاکرات اگر ہو سکتے ہیں تو وہ شاید پاکستان میں ہو سکتے ہیں. نہیں سمجھ آتی تو کم بخت کے بچے جو اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے جو بیٹھ کے بکواس کرتے ہیں پاکستان کے اوپر، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہاں یار پاکستان کو واقعی عزت مل رہی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اپنی آنکھوں کے اوپر پولیٹیکل لینز ڈالا ہوا ہے. وہ اینک ہوتی ہے نا، آپ وہ شیشہ اس قسم کا آپ پہنتے ہیں جس سے دور کی نظر قریب کی نظر جو ہے وہ اس میں اگر کوئی خرابی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر آپ کی آنکھوں کے اوپر بیسکلی ایک سیاسی بائسنس کی اگر آپ نے اینک پہنی ہو نا، تو پھر آپ کو ہر چیز آپ کے ملک کے بارے میں بری لگنا شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں کچھ بھی اچھا ہو تو وہ برا. اور میں بار بار ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، مجھے اکثر اوقات آئی وانٹ ٹو شیئر دس ود یو، مجھے اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ ملتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا چینل اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں بیلنسڈ ویوز جو ہے اس کے اندر ملتے ہیں. مے بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو یہ نہ لگتا ہو، ہر شخص کی ایک رائے ہے، لیکن میجورٹی جو مجھے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کا چینل اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ بیلنسڈ ویو جو ہے وہ دیتا ہے. میں اسی لیے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو آپ کی رائے ہو سکتی ہے، آپ کسی بھی جماعت کو آپ بے شک سپورٹ کریں، بٹ دیر آر سم ایشوز، دیر آر سم تھنگس جہاں پہ صرف اس بنیاد کے اوپر آپ اپنے ملک کے خلاف نہیں بولتے کیونکہ آپ کا فیوریٹ حکمران ملک کا وزیر اعظم نہیں ہے، کیونکہ آپ کی پسندیدہ جماعت جو ہے وہ ملک میں حکمرانی نہیں کر رہی. صرف اس بنیاد کے اوپر ہر چیز جو پاکستان کوئی چیز پاکستان کے حق میں بھی ہو رہی ہے، کہ نہیں یہ ایوی پیڑ ہے. میں تو کبھی کبھار میں صرف سوچتا ہوں کہ یہ اپنے منہ سے کبھی کبھار یہ کس طرح بولیں گے کہ ہاں جناب پاکستان بھارت کے خلاف جنگ جیت گیا تھا. میرا خیال میں تو میں اگر اس کے اوپر شاید ان میں سے 2-4 ایسے ہیں جن کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں گے تو کہیں گے نہیں پاکستان تو ہار گیا تھا جنگ، انڈیا جیتا جنگ، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا فیوریٹ لیڈر جو ہے وہ آج کل وزیر اعظم نہیں ہے، تو وہ اس حد تک جانے کے لیے تیار. سو دس از واٹ آئی مین. باقی آپ کرٹیسائز کریں، آپ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں گے، پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کریں، شاہ خرچوں کو کرٹیسائز کریں، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے، بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان یار کچھ جگہوں کے اوپر تو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. خیر اینی وے میں یہ جذبات سے نکلنے والی چیز ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ انڈیا کے حوالے سے میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ جناب وہ پوشن ضرور دیکھیے گا. تو بیسکلی ایک انڈین چینل ہے ٹائمز ناؤ، اس کے اوپر کانگریس کے لیڈر ہے پون کھیڑا، ان کو وہاں پہ بلایا گیا اور سارا کراؤڈ شراؤڈ وغیرہ جو ہے سامنے بیٹھا ہوا، یہ 1-on-1 وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی. تو پون کھیڑا نے جو ہے وہ ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ جے شنکر جو ہے یا مودی گورنمنٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم پاکستان کی طرح دلالی نہیں کر سکتے. یہ کورٹ جو ہے کافی کرٹیسائز ہو رہا ہے بی جے پی کو، اس کے اوپر کافی کرٹیسزم مل رہا ہے. تو اس کے اوپر پون کھیڑا نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ جب یوکرین میں پاپا جنگ رکوا رہے تھے تو دلال تھے، یعنی کہ مودی نے جب پہلے کہا تھا کہ جناب میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ رکوا دیتا ہوں، تو آپ کیا دلالی کر رہے تھے اس وقت؟ تب یہ اچھل کر جا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پاپا وار رکوائیں گے یوکرین میں. جب انہوں نے دلال بننا ہوتا ہے بن جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دلال نہیں ہیں. کانگریس رہنما کے دلائل پر اینکر پرسن شرییا دھندیال نے بس وہ بالکل بے بس نظر آئی، آگے اس کے بعد جواب کوئی نہیں تھا دینے کے لیے، اور وہاں موجود ہال میں شرکا کانگریس رہنما کے جوابات سے محظوظ ہوئے اور انہوں نے تالیاں بجائیں. پون کھیڑا نے مزید کہا اٹ سیڈنز می
It depresses me to say that the new Vishwa Guru is Pakistan. विश्व बेसिकली दुनिया को कहते हैं, ठीक है. तो ये अपने बारे में हमेशा ये इंप्रेशन देते रहे कि जनाब दुनिया के गुरु जो हैं वो हम हैं, इंडिया है. तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं, इट सैडन्स मी, इट डिप्रेसेस मी टू से द न्यू विश्व गुरु, इस दुनिया का गुरु जो है अब पाकिस्तान है. पाकिस्तान इज मीडिएटिंग बिटवीन यूएस एंड ईरान एंड इंडिया इज नोवेयर इन द पिक्चर. कि अमेरिका और ईरान के दरमियान इस वक्त सालसी का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है और हम पूरी तस्वीर में कहीं पे भी नहीं है. डिस्पाइट आवर सिविलाइजेशनल टाइज विद ईरान, वी आर नॉट इवन बीइंग कंसिडर्ड फॉर एनी रोल. उन्होंने कहा इवन दो हमारे जो है वो ईरान के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमें सानू कोई कहा ही नहीं पा रहा, हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा. While Jaishankar says we are not a go-between or broker country like Pakistan, but look at the reality. उन्होंने कहा इवन दो जो जयशंकर ये कहता रहे कि जनाब हम पाकिस्तान की तरह जो है वो कोई ब्रोकर नहीं है, कोई दलाल नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि भाई सारा कुछ उन्हीं को मिल रहा है, पाकिस्तान को मिल रहा है. तो ये आग लगी हुई है, ऐसी आग लगी हुई है कि पिछले 72 घंटे में आपकी सोच से बाहर इनका क्या हाल हो रहा है. मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, वैसे तो झूठ का पलंदा है इनके तमाम चैनल्स, लेकिन काश आप लोग एक्चुअली इंडियन चैनल इस वक्त देख सकते. आप यकीन करें कि ऐसी कॉमेडी हो रही है, ऐसा मज़ा आ रहा है कि जिसकी इंतहाई को. हमें तो, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमें तो एक्चुअली न्यूज़ गैदरिंग की वजह से हमें देखना पड़ता है. तो लेकिन काश आप लोग देख सकते हो तो आपको मज़ा आ जाता कि कितना जल भुन रहे हैं इस वक्त. अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.